بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب کے ذریعے سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا حکم ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، پچھلے درس کے اندر بیانات کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی تھی، فرائض، نماز کی شرائط، نماز کے واجبات اگر یہ چھوٹ جائیں، رہ جائے تو ان کا شرعی حکم کیا ہے۔ اگر تو نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے، چاہے بھولے سے چاہے جان بوجھ کر، تو اس کی ادائیگی لازم ہے، جیسے ہی یاد آئے گا نماز کی حالت میں اس کو ادا کرے گا۔ اگر بالفرض، مثال کے طور پر، اس کو نماز مکمل کرنے کے بعد یاد آیا کہ میرا فرض رہ گیا تھا، تو اب اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح شرائط ہیں، شرائط کو تو پہلے اختیار کرنا لازم ہے نا، قبلے کی طرف رخ کرنا، طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا، ستر عورت، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ، تو ان چیزوں کو تو پہلے اختیار کرنا لازم ہے۔ ان میں سے بھی کوئی رہ جائے تو نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب رہی بات واجبات کی، تو نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے، جان بوجھ کر نہیں، بھولے سے چھوٹ جائے، یا پھر بھولے سے کسی فرض میں دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے، واجب کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے، تو اس کے لیے شریعت نے سجدہ سہو رکھا ہے۔ یعنی اگر واجب بھولے سے چھوٹ گیا ہے تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے سجدہ سہو ہے، آخر میں 2 سجدے کرے، التحیات جو ہے وہ مکمل پڑھے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اچھا، سجدہ سہو کا میں آپ کو بہتر طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے، بلکہ اکثر سے سنا بھی ہے، خود وہ بیان کرتے ہیں بیچارے، کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھا، یعنی قاعدہ اخیرہ میں التحیات میں عبدہ و رسولہ تک پڑھا، اور ایک طرف سلام پھیرا، 2 سجدے کیے، پھر التحیات مکمل، یوم یقوم الحساب تک پڑھی، سلام پھیرا، نماز مکمل کر دی۔ یہ طریقہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن افضل، بہتر اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ قاعدہ اخیرہ میں جب التحیات پڑھیں گے تو عبدہ و رسولہ پر آپ سلام نہ پھیریں، آپ درود بھی پڑھیں، یوم یقوم الحساب تک ربی جعلنی یہ دعا بھی مکمل پڑھیں، یوم یقوم الحساب تک جائیں، اور پھر آپ ایک طرف سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں۔ یعنی یہ سب سے بہتر اور افضل طریقہ ہے سجدہ سہو کے اندر جب یہ صورت اختیار کی جائے گی۔ تو یہ واجب کے اندر سجدہ سہو کا جو ہے وہ طریقہ میں نے ذکر کیا کہ اگر بھولے سے واجب چھوٹ جائے یا فرض میں بھولے سے تاخیر ہو جائے۔ اب آتے ہیں دعائے قنوت کی طرف، آپ کے سوال کی طرف، جو آپ کا سوال ہے کہ حضرت دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا یا سجدے میں چلا گیا، یہ قاعدہ اخیرہ میں جا کر یاد آیا، تو اب کیا کرے گا۔ تو دیکھیں، دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ جب آپ دعائے قنوت شروع کرتے ہیں تو اس سے قبل آپ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، تو یہ تکبیر کہنا بھی واجب ہے۔ دعائے قنوت جہاں پہ پڑھنا واجب ہے وہاں پر یہ اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے۔ اچھا، اب کسی نے دعائے قنوت یہ نہیں پڑھی یا تکبیر نہیں کہی تو دونوں واجب ہیں، تو اس کے لیے آخر میں شریعت کہتی ہے سجدہ سہو کرے۔ آپ کو رکوع میں یاد آیا، آپ کو سجدے میں یاد آیا، آپ کو قاعدہ اخیرہ میں یاد آیا کہ میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، بھولے سے چھوٹ گئی، تو اب آپ پریشان نہ ہوں، آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں، قاعدہ اخیرہ کے بعد التحیات مکمل پڑھ کے سلام پھیریں اور 2 سجدے کر لیں، اور پھر التحیات مکمل پڑھ کے آپ سلام پھیریں، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہی حکم دعائے قنوت کا ہے، یہی حکم دعائے قنوت سے قبل جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ اور جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ دعائے قنوت نہیں آتی تو کیا اس کی جگہ پر کوئی اور دعا یا سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، یہ ہے دعا کا محل، دعا کی جگہ، دعائے قنوت پڑھنا یہ آپ کے لیے بہترین ہے، آپ اس کو یاد کریں، اس کو پڑھیں، لازم ہے۔ اگر بالفرض دعائے قنوت نہیں آتی
تو ایسا نہیں کرنا کہ وطر ہی چھوڑ دیں، وطر پڑھے ہی نہ، یہ کام نہیں کرنا آپ نے، وطر پڑھنے۔ دعائے قنوت اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ کوئی اور دعا پڑھ لیں، دعائے مسورہ قرآن پاک میں جو ذکر فرمائی گئی، جیسا کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اور دعا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بعضوں نے ربنا اغفر لی یہ بھی جو ہے وہ دعا ذکر فرمائی، رب ارحمہما یہ بھی جو ہے وہ ذکر فرمائی۔ یعنی اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی تو آپ جو ہے اس جگہ پر کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعائے معصورہ ہو، جو قرآن پاک سے اور احادیث مرفوعہ سے جن کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ اچھا، اب رہ گئی بات سورہ فاتحہ کی۔ سورہ فاتحہ اس کی جگہ پہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو دیکھیں سورہ فاتحہ کے دو محل ہیں، ایک ہے تلاوت اور دوسری ہے دعا۔ اس کے اندر دعا بھی کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھا راستہ کن کا؟ جن پر تو نے اپنا انعام جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اور کیا ہی خوبصورت کلام ہے میرے رب کا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے انعام کن پہ نازل ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کا انعام نبیوں پر نازل ہوا، شہیدوں پر نازل ہوا، سچوں پر، صدیقین پر نازل ہوا، اور نیک لوگوں پر نازل ہوا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے ہی اچھے دوست ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر دعا بھی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، دعا بھی ہے یہ۔ تو سورہ فاتحہ کو آپ وطر کے اندر دعائے قنوت کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا کی نیت سے، دعا کی غرض سے، تلاوت کی غرض سے نہیں، کیونکہ یہ دعا کا محل ہے، یہاں پر دعا کی جائے گی۔ تو آپ دعائے قنوت اگر نہیں آتی تو کوئی اور دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس دوران آپ دعائے قنوت کو ضرور یاد فرمائیں۔ اللہ پاک نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے، نوافل کی کثرت کرنے اور شرعی احکامات کو سیکھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔